بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو ناظرین میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، سطحی علم رکھنے والے، ہوائی باتیں کرنے والے مفتی زید قریشی کی۔ مفتی زید قریشی انتہائی جھوٹ بول رہا ہے، بغیر تحقیق کے یہ بندہ بکواس کر رہا ہے اور بہتان لگا رہا ہے مدنی چینل پر۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں حاجی عمران عطاری صاحب، نام تو نہیں لے رہا، قبلہ امیر اہل سنت کا بھی نام تو نہیں لے رہا، لیکن اعتراض تو کر دیا۔ جب مدنی چینل کہہ دیا تو ان میں سارے ہی آ جاتے ہیں جو مدنی چینل پر آتا ہے۔ مفتی زید قریشی کا کہنا یہ ہے، وہ بھی بغیر تحقیق کے، یہاں سے اس بندے کی عقل اور سوچ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ مدنی چینل پر جو ہے وہ ختم نبوت کا نام تو لیا جا رہا ہے، لیکن قادیانیوں کا نام لے کر رد نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کا جواب بھی رکھنے جا رہا ہوں، کیا مدنی چینل پر نام لے کر قادیانیوں کا رد کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ابھی پروف مل جائیں گے۔ حاجی عمران عطاری صاحب کی ویڈیو بھی مختصر، اور قبلہ امیر اہل سنت کی بھی ویڈیو ہے، وہ بھی انتہائی مختصر۔ اس سے پہلے حنیف قریشی نے جو اعتراض کیا وہ بھی ہے۔ جیسے مجھے ویڈیو ملی میں ویسے ہی آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو دکھانے سے اور دیکھنے سے قبل میرا سوال ہوگا مولانا کوکب نورانی صاحب پر کہ حضرت اس وقت آپ کی حتی الامکان کوشش ہے، پورا زور آپ لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے زید قریشی کو جو ہے وہ کلین چٹ مل جائے اور اس کی کھوئی ہوئی عزت و وقار دوبارہ مل جائے، اسی پلیٹ فارم پہ یہ بندہ آ جائے جس پلیٹ فارم پہ یہ کبھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ساری چیز جو ہے وہ نظر انداز کر دی ہیں، حالانکہ علماء کرام جو ہے وہ میدان عمل میں ہیں، لیکن آپ کسی کا جواب نہیں دے رہے۔ لیکن ایک ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، اور یہ کوئی پیچیدہ سوال نہیں ہے، صرف آپ نے اتنا بتانا ہے کہ اس بکواس کا جواب کون دے گا جو حنیف قریشی نے کی ہے۔ اس کی بکواس کا جواب کس نے دینا ہے، آپ نے یا پھر زید قریشی نے دینا ہے؟ اور پھر کیا اس کا یہاں پر معذرت کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کیونکہ آپ نے جو 5 علماء کے نام رکھے ہیں ان میں سر فہرست قبلہ امیر اہل سنت کا نام ہے۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ باقی باتیں جو ہیں وہ ویڈیو کے بعد کریں گے، اور یہ ہمارا سوال جو ہے یہ قرض رہے گا مولانا کوکب نورانی صاحب پر۔ ویڈیو دیکھیے۔ قادیانیوں کا نام لے کر ان کی تردید، ختم نبوت کی بات ہوگی، لیکن قادیانیوں کا رد سیدھے سیدھے وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا، معزز ناظرین وہاں پر نہیں ملے گا۔ قادیانیوں کا نبی نہیں ہے، قادیانیوں کے نبی پر ایمان لانا، غلام احمد قادیانی جس کا نام تھا، اس کو کوئی اگر نبی مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ قادیانی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، مرتد ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، مرتد ہیں، ہماروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، خلاص۔ عقیدہ ختم نبوت پر الحمدللہ ہم سب کی ایمان کی جو ہماری پوزیشن ہے وہی ہونی چاہیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کوئی نبی نہیں ہے، نہ آئے گا، اب خاتم النبیین ہے۔ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ جو آقا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو آقا کو آخری نبی نہ مانے، خاتم النبیین نہ مانے، اس سے کیا تعلق؟ ناظرین آپ نے ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لی ہے، سماعت کر لی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک دو باتیں جو ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز اگر آپ نے نہیں نوٹ کی تو دوبارہ اس کو ذرا دیکھیے گا، نوٹ کیجئے گا کہ قبلہ امیر اہل سنت کی جو داڑھی شریف ہے اس کا اگر آپ رنگ دیکھیں گے تو یہ اس وقت کی ہے، یعنی کہ کچھ سال پہلے کی ہے، کہ جب یہ آپ کی داڑھی شریف جو ہے وہ یعنی کہ سرخ تھی، اس کے بعد جو ہے پھر وہ آپ نے وائٹ کی طرف جو ہے وہ آپ کا ذہن بنا، تو یعنی کہ سرخی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، یعنی کہ یہ آج کی نہیں ہے، بتا کل کو کوئی اور بدبخت اٹھے اور جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ٹانڈا کرنا شروع کر دے گا، پتہ نہیں حنیف قریشی کی بات سن کے پھر انہوں نے جو ہے وہ نعرہ لگایا۔ دوسرے نمبر پہ یہ آپ نے آخر پر دیکھا ہوگا بطور جھلکی، اس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، کہ وہ بھی آپ نے ٹائٹل دیکھے ہوں گے کہ 3 سال پہلے کے بیان ہیں جس کو باقاعدہ قادیانیوں کا نام لے کے جو ہے وہ کہا گیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ اور قبلہ حاجی عمران عطاری صاحب انہوں نے بھی جو ہے وہ بیان کر دیا، امیر اہل سنت نے بھی بیان کر دیا۔ میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بندہ بغیر تحقیق کے بولتا ہے، اور امیر اہل سنت کا وہ جملہ جو کافی وائرل ہوا وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ حضرات نے پہلے دیکھا سنا ہو کہ اس بندے کو جو ادھر بھی بات کر رہا ہے اس کے خلاف، اس کے خلاف، میرے خلاف، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے
کیونکہ نہ تو یہ پراپری طور پہ دعوت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہی جو ہے ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی یارانہ ہے، ان کے قربت ہو تو جو کافی معلومات ملتی رہتی، ایسے ویسی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف اور صرف حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اس وجہ سے حنیف قریشی جو ہے وہ دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہمارا پھر مطالبہ ہوگا مولانا کوکب نورانی صاحب سے کہ حضرت جہاں پر اتنے سوالات ہیں، کتنی دیر تک یہ بندہ دعوت اسلامی کے خلاف بولتا رہا؟ آپ جو ہے وہ خواب غفلت میں رہے، اچانک اب آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آپ جو ہے اٹھے، انگڑائی لی ہے، اب شروع ہو گئے کہ جناب 5 علماء کے میں نام دے رہا ہوں جن میں امیر اہل سنت۔ بھائی اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ جو امیر اہل سنت کے خلاف یہ بندہ بولتا رہا، دعوت اسلامی کے خلاف بندہ بولتا رہا، تب آپ کو کوئی پتہ نہیں، کسی کی کوئی ویڈیو آپ کو نظر نہیں آئی؟ پوری دنیا میں جو ایک ہلچل پیدا ہوئی تھی، اور اس کو جواب دینے کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے اکابرین ہیں انہوں نے تو منہ ہی نہیں نہ لگایا حنیف قریشی کو۔ آپ پورا نیٹ چھان مارے، میری طرح کے لگے ہوئے ہیں جن کو ہلکی پھلکی کو معلومات ہوتی ہے، وہ اس کے رد کر رہے ہوتے ہیں، وگرنہ بڑے بڑے جو اکابر علماء ہیں ان میں سے کوئی خاص نہیں ایسے میدان عمل میں ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس کا رد، کیونکہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بندہ حسد اور بغض اور کینے کی آگ میں جو ہے وہ جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مفتی زید قریشی کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اس وقت جو کنڈیشن مولانا کوکب نورانی صاحب کی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، تنقید اور اعتراض کا نشانہ بن چکے ہیں یہ، اور مشکوک نظروں سے جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوکب نورانی صاحب کو صراط مستقیم پر رکھے، ہدایت نصیب فرمائے۔ میں دیکھنے سننے والوں سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔